السلام علیکم۔ ابو خوشین یوٹیوب چینل کے سلسلے لکھت پڑھت میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج جو مضمون میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے بازیچہ اطفال۔ یہ مضمون میں نے 18 اگست 2020 کو لکھا اور اس کے محرکات و افواہوں کے گرم بازار حالات و واقعات نہیں بنے جو عالمی وبا کووڈ-19 کے دوران پیش آئے، ہم الناس کے ذہنوں کو دہشت زدہ کرتے رہے۔ مگر میری نظر سے بل گیٹس کا ایک ریسرچ پیپر گزرا جو اس نے ایک پریزنٹیشن میں پڑھا، اور سپورٹ میں اس نے ایک ایسا تجربہ دکھایا جس نے مجھے فی الواقع دہشت زدہ کیا۔ پریشان ہوا، بہت پریشان ہوا، کئی دنوں تک پریشان رہا۔ بالآخر اللہ نے ذہن کی رہنمائی فرمائی کہ وہ پراگندہ خیالات کو الفاظ میں ڈھال کر میرے قلم سے جملوں کی شکل میں کرتاس پہ ابھار دیں۔ الحمدللہ مثبت نتیجہ برآمد ہوا اور یہ مضمون تحریر ہو گیا جس کو بازیچہ اطفال کا عنوان دیا گیا۔ طویل مضمون ہے، ایڈیٹنگ کے دوران کوشش کروں گا کچھ مختصر کر لوں، مگر زیادہ کاٹ چھانٹ سے مرکزی خیال متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ چنانچہ 15 یا 16 منٹ کے مختصر حصوں میں پیش کروں گا۔ مکمل دیکھیے گا، یہ دور فتن میں مسلمانوں کو فتنوں کی موسلادھار بارش میں رب الکائنات کی واٹر پروف چھتری کے حصول میں مدد فراہم کرے گا۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آئیے پڑھتے ہیں بازیچہ اطفال۔ زمین پہ بسنے والی کوئی مخلوق ہو یا آسمانوں پانیوں میں، زیر زمین ہو یا خلاؤں فضاؤں میں، پالنے والی ایک ہی ذات پاک ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات بابرکت۔ چنانچہ اللہ کا کلام اللہ کی اسی ذات یعنی رب کی ثنا خوانی سے شروع ہوتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی یہ صفت سب سے طاقتور صفت ہے، کر کے اپنی مخلوق کو اسی قضا تک پالنا اور اس مخلوق کو عین اس کی طے شدہ تقدیر تک پہنچانا۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ کی خلاقیت کو اچھوتا بناتی ہے۔ انسان کی کیا بات کیجیے، جانوروں کی لائف سائیکل کا مطالعہ کیجیے تو ایسے حیرت ناک معجزات آشکار ہوں گے کہ آپ بلا تعمل اللہ کے حضور سے زریز ہو جائیں گے۔ انسانوں میں بہت کم ہوئے جنہوں نے اللہ کی اس طاقتور صفت کو چیلنج کیا۔ یہ بات بھی تقریباً تمام مواقع پر مشترک رہی کہ اللہ نے ان تمام چیلنجز کو انتہائی ذلت آمیز انداز میں فنا کر کے اپنے رب ہونے کا پرزور اعلان کیا۔ چنانچہ تخلیق کر کے مادر پدر آزاد چھوڑنا یا کسی مخلوق کے اختیار پر ہی چھوڑنا اپنی ذات میں خود ایک فساد ہے، اور اللہ اپنی حکومت فساد نہیں بلکہ امان اور ایک ڈسپلن قائم کرتا ہے۔ لہذا جب کبھی کسی مخلوق نے اپنے ماتحت مخلوق کو فساد میں گھیرا تو اللہ کا قانون حرکت میں آیا اور اس فساد کا مکمل سد باب کیا گیا۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، چنانچہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان ایسے واقعات سے سبق لیتا۔ آج بھی انسان مذکورہ مہم جوئی سے باز آنے کو تیار نہیں۔ دور حاضر میں ایک قوم پھر ایسی ہی مہم جوئی میں جتی ہوئی ہے۔ مقصد وہی قدیم یعنی کل بنی نوع انسان کو اپنا غلام بنانا۔ سابقہ دور میں جو مہم جو پیدا ہوئے انہوں نے فقط اپنی ماتحت اقوام کو غلام بنانے میں توانائیاں صرف کیں، مگر اس چھوٹی سی قوم نے کل بنی نوع انسانیت پر ہی کمن ڈالنے کی تیاری کر ڈالی۔ اللہ یقیناً دیکھ رہا ہے اور منتظر ہے کہ کب یہ احمقوں کی جماعت اپنی منصوبہ بندی کو حتمی شکل دے کر اس قبیح فعل پر عمل درآمد شروع کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے کہ وہ منصوبہ بندیوں میں کبھی دخل اندازی نہیں کرتا، منصوبے بننے دیتا ہے، سازشیں بننے دیتا ہے، اور جب معاملہ سازشوں اور منصوبہ بندیوں سے آگے جا کر عملی اقدام کے مراحل میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کچھ نشانیاں بھیجتا ہے اور ایک ویک اپ کال دے کر اتمام حجت کر دیتا ہے۔ یہی تاریخ نے ہم کو پڑھایا سکھایا۔ ماضی بعید میں جا کے نمرود و فرعون کی کیا مثالیں دوں؟ اس واقعے کا تذکرہ کیے لیتے ہیں جو خود اپنی صداقت کے واسطے قرآن کا محتاج نہیں، بلکہ قرآن نے تو اس واقعے کی جانب توجہ مرکوز فرمائی جو عرب کے طول و عرض میں زبان زد عام تھا اور آج بھی ہے۔ چنانچہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ واقعہ اس قدر انوکھا اور مافوق الفطرت تھا کہ اس سال کا نام ہی اس واقعے سے جوڑ دیا گیا، یعنی عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ اور اسی سال اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔
چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ جب ابرہہ نے ارادہ کیا کہ وہ شہر مکہ میں قائم کعبے کے مقابلے میں یمن کے شہر صنع میں ایک کلیسا بنائے اور اسے اہل عرب کے سامنے بیت اللہ کے مقابلے میں زیارت کے واسطے پیش کرے، اس سوچ کو اللہ نے انٹرسیپٹ نہیں کیا۔ پھر ابرہہ نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے جس سے بیت اللہ معدوم ہوگا اور اس کا بنایا کلیسا آباد کیا جائے گا۔ اس موقع پر بھی وہ ذہنی جسمانی طور پہ محفوظ رہا، اس پہ کوئی تعدیبی یا تخریبی کارروائی نہیں کی گئی۔ آگے بڑھ کر ابرہہ نے اپنے کلیسا کی تعمیر شروع کر دی۔ عمارت کی بنیادوں پر نہ تو کسی زلزلے نے حملہ کیا، نہ ہی اس مقام پہ زمین دھنسنے کا کوئی واقعہ پیش آیا۔ عمارت مکمل ہوئی، تزئین و آرائش کا کام شروع ہوا، عمارت پہ کوئی آفت نہیں۔ تمام تیاریاں مکمل ہونے کے بعد ابرہہ نے اہل مکہ کی طرف اپنا ایلچی روانہ کیا اور یہ پیغام بھیجا کہ اس سال حج مکے کے بجائے صنع میں اس کے بنائے کلیسا میں ہوگا، چنانچہ منادی کروا دی جائے اور حج کی تاریخوں میں یمن کی طرف رخت سفر باندھ لیا جائے۔ ایلچی ابرہہ کا یہ پیغام دینے میں مکمل آزاد رہا۔ واپسی کا سفر بھی بخیر و عافیت طے کر کے ابرہہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اہل مکہ کے انکار سے آگاہ کیا۔ ابرہہ غصے سے بل بلا اٹھا اور اول فول بکنے لگا، گالیاں دینے لگا اور مکہ شہر کو بمائے کعبہ تہس نہس کرنے کے بلند و بانگ دعوے کرتا رہا، مگر نہ تو اس کو کسی فرشتے نے روکا، نہ اس پر کسی پراسرار بیماری کا حملہ ہوا، یہاں تک تو اس ذات مدبر کی کوئی مداخلت یعنی انٹرونشن دیکھنے میں نہیں آئی۔ گویا یہ بتانا مقصود ہو کہ تیری باولی اور بیتکی سوچ سے، تیرے شر پسند ارادوں سے، تیرے رب بننے کی خواہش رکھنے سے ہمیں یا ہماری حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سوچتا رہے اور ہیجان بکتا پھر، تیرے سوچنے یا بکنے سے تو رب تو نہیں ہو جائے گا، تیرا تسلط میری قوم پر، میری حکومت و مشیت پر قائم تو نہیں ہو جائے گا۔ میں رب کائنات ہوں، تھا اور رہوں گا، اور میرے رب ہونے کی سچائی کسی کے اقرار یا انکار یا کسی مخلوق کی دشمنی سے خطرے میں تو نہیں پڑ رہی۔ میری ربوبیت کا محتاج جہاں میرا ماننے والا ہے، وہاں تیرے جیسا طاغوت بھی تو میری ربوبیت کا ہی محتاج ہے۔ تجھے مجھ سے دشمنی کرنے کا اختیار بھی تو میں نے ہی دے رکھا ہے، لہذا تو اپنا شوق پورا کر اور جا اپنی حدوں کو پہنچ۔ تو اس سے پہلے بھی بہتیرے آئے اور اپنے شوق کی تکمیل کی تشنا خواہش لے کر میرے ہی پاس لا کھڑے کر دیے گئے، تو بھی اپنی خواہش کی تکمیل کر۔ چنانچہ ابرہہ اپنی دیوانگی میں لشکر فیل لے کر صنع سے روانہ ہوا۔ اب صنع سے مکے کے سفر کا تخمینہ لگائیے تو یہ 1200 کلومیٹر بنتا ہے۔ ہاتھیوں، گھوڑوں، اونٹوں اور پیدل اہلکاروں پہ مبنی قافلہ بہت تیز بھی چلے اور انتہائی قلیل آرام کے واسطے قیام بھی کرے تو 18 دن سے پہلے مکے نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ قافلہ کیل کانٹوں سے لیس اپنی ہیبت اور دہشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صنع سے روانہ ہوا، راستے بھر بلند و بانگ دعوے کرتا، طبل جنگ بجاتا، بنا کسی روک ٹوک کے اپنی منزل کی جانب رواں دوا رہا۔ کوئی رکاوٹ نہیں، موسم ساتھ، ہوا ہمراہ، گزرگاہوں کے حالات سازگار، راستہ ہموار، الغرض ہر گزرتے لمحے نے ابرہہ کو یہ یقین دہانی کروائی کہ فتح تیرا مقدر ہے، بڑھتا چل بڑھتا چل۔ بڑھتے بڑھتے بالآخر منزل بس آنے کو ہی تھی، سفر کا اختتام ہونے کو تھا۔ ابرہہ کا لشکر مینا کی وادی محشر میں داخل ہوا، جہاں سے بس 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ابرہہ کا ہدف بیت اللہ شریف موجود تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت رہ گئی تھی، یعنی ابرہہ اپنے ہدف کو بس پہنچا ہی چاہتا تھا۔ تمام پلاننگ ایک دم ٹھیک اندازوں کے مطابق تھی۔ یہاں پھر اہل عرب کو یاد دلایا گیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ مزید تم نے نہیں دیکھا کہ کیا اس اللہ نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا؟ یہاں ٹھہر جائیے سب، ابھی اللہ کی سنت کا ظہور باقی ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی جناب سے ایک نشانی دکھائی اور ابرہہ کا خاص الخاص سب سے طاقتور ہاتھی جو قافلے کی قیادت کر رہا تھا، چلتے چلتے یکا یک بیٹھ گیا۔ اس کو اٹھانے کی لاکھ کوشش کی گئی، وہ نہ اٹھا، مار مار کر زخمی کر دیا مگر ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے یمن کی طرف موڑنے کی کوشش کی جاتی تو اٹھ کر دوڑ پڑتا، مگر مکے کی طرف موڑتے تو وہیں بیٹھ جاتا۔ یہ ماجرا بہت دیر تک چلتا رہا۔
اور ابرہہ کو مسلسل دکھایا جاتا رہا کہ اس کی پلاننگ میں رکھنا پڑ گیا ہے اور وہ اپنا ارادہ ترک کر کے واپسی کا سفر اختیار کرے، مگر اس پر تو جنون تھا سوار۔ یقیناً قافلے میں موجود کچھ دانا لوگوں نے اس اشارے کو سمجھا ہوگا، اور یقیناً ابرہہ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی ہوگی، مگر کچھ کارگر ثابت نہ ہوا ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنے گرا قدر ہاتھی کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھا۔ اللہ اتمام حجت کر چکا، خیر نہ تھی نہ آنی تھی اور نہ ہی آئی، چنانچہ اس کے ہیبت ناک قافلے پر ایک انتہائی کمزور مخلوق ابابیل کے لشکر کو بھیجا گیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے ان پر غول کے غول اڑتے ہوئے پرندے ابابیل بھیجے۔ یہ بھی تو اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ناقابل تسخیر طاغوت کو اس شے سے فنا کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ اب اس پرندے کو لے لیں جس نے حملہ کر کے ابرہہ کے لشکر کا بھرکس نکالا، یعنی ابابیل، جس کو انگریزی میں مارٹن برڈ کہتے ہیں۔ 12 سینٹی میٹر کا نازک سا پرندہ ہے جس کا وزن بمشکل 18 سے 20 گرام کے درمیان ہوتا ہوگا۔ یہ 20 گرام کا پرندہ 20 گرام کا وزن اٹھا کر ہوا میں تو اڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ اگر یہ بھی تصور کر لیا جائے کہ ابابیل اپنی جسامت سے نصف وزن اٹھا کر اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو بھی جو کنکر اپنی چونچوں اور دونوں پنجوں میں لائے تھے ان میں سے ہر ایک کا وزن 3 گرام سے زیادہ کیا ہوگا؟ قرآن میں ان کنکروں کے لیے لفظ سجیل استعمال ہوا ہے۔ سجیل کوئی جامد کنکر نہیں ہوتا، بلکہ کھنکتی ہوئی سوکھی مٹی ہوتی ہے۔ صحرا کی ریت پر جب پانی کے قطرے گرتے ہیں تو وہ کنکر کی شکل لے لیتے ہیں، پھر جب ان پر دھوپ پڑتی ہے تو وہ پک جاتے ہیں، مگر نازک اتنے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اٹھا کر انگلیوں کے درمیان مسلا جائے تو بکھر کر ریت ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کی سنت رہی کہ وہ وقت کے طاغوت کا خاتمہ ذلت آمیز طریقے سے کرتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ابرہہ کی جاہ و جلال اور کیل کاٹوں سے لیس ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں بھیجا بھی تو کس کو؟ ابابیل۔ ان کو لیس کیا ایک ایسے اسلحے سے جو انسان تو کیا کسی چیونٹی کو بھی مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مزید یاد دلایا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یعنی وہ جو ابابیل ان پہ کنکر نما کچھ سجیل پھینکتے تھے، دنیا کو دکھایا گیا کہ ان کنکروں کی بارش سے جن سے چوٹی بھی شاید نہ مرے، پورے کے پورے ہیبت ناک لشکر فیل کا بھرکس نکال کے رکھ دیا گیا۔ فجعلہم کعصف ماکول، پھر انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا۔ اہل عرب نے دیکھا کہ وہ ایک ایک کنکر نشان زد تھا، جس پہ گرتا اس کا بھرکس نکال دیتا، اور دیکھتے دیکھتے پورے کا پورا لشکر فیل کھایا ہوا بھس بن کے رہ گیا۔ یہ اپنی ذات میں خود ایک انتہائی طاقتور تبلیغ تھی جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، اور درمیان میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں رکھا گیا۔ مگر نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ اہل عرب اس عظیم نشانی کو دیکھ کر بھی اللہ کی طرف راغب نہ ہوئے، اور اس واقعے کے فوراً بعد اپنی پرانی روش اختیار کر لی، یعنی بیت اللہ میں سجائے بتوں کی بدعت سماجت میں جھک گئے۔ اب آئے دور حاضر کی مہم جوئی پر۔ یہ بات زبان زد عام ہے کہ صہیونی کے گریٹ تھنک ٹینکس گزشتہ کچھ 5 دہائیوں سے آبادی کی بے ہنگم اضافے پہ شدید تحفظات رکھتا ہے۔ دنیا کی اس وقت کل آبادی کم و بیش 8 ارب نفوس پہ پہنچ چکی ہے، یعنی 8 بلین پیپل۔ دنیا کے یہ خود ساختہ ٹھیکیدار یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس آبادی کو کچھ 2-2.5 ارب کے قریب لے آیا جائے تو دنیا کے وسائل یعنی غذا، پانی، خطہ زمین، علاج، معالجے اور دیگر انسانی ضروریات اور سہولیات کو بہتر طور پہ تمام آبادی پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ خواہش تو خواہش ہوتی ہے صاحب، چنانچہ کوئی مذائقہ نہیں، رکھیے خواہش، سوچیے اور کوئی حل تجویز کیجیے۔ تمام تر سوچ بچار کے بعد حل سامنے لایا گیا کہ آبادی کو کسی بیماری میں مبتلا کر کے صاف کر دیا جائے۔ اولین ہدف بوڑھی آبادی کو بنایا جائے کہ وہ دنیا کی معیشت پر سرہن بوجھ ہیں۔ اس قبی کھیل جسے حیاتیاتی جنگ یعنی بایولوجیکل وارفیئر کہا جا رہا ہے، جس میں ایک وائرس کو حیاتیاتی ہتھیار یعنی بایولوجیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، کا پہلا مرحلہ تکمیل پذیر ہونے کو ہے، جس میں کورونا نامی وائرس یعنی کووڈ-19 نے دنیا کو تل پٹ کر کے رکھ دیا۔ چھوٹے ممالک تو کجا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتور معیشتیں گھٹنوں پر آ گئیں۔ ابھی تک دنیا کی کوئی 2.5 کروڑ کی آبادی اس کا شکار ہوئی، جن میں تقریباً 8.5 لاکھ انسان لقمہ اجل بنے۔ مگر کیا وہ ہدف جو اس کی موجدوں نے طے کیا تھا؟ یہ بات ہے اس وقت تک کی جب میں نے یہ مضمون لکھا ہے۔
مگر کیا وہ ہدف جو اس کے موجودوں نے طے کیا تھا حاصل ہوا؟ نہیں تو ایسا تو نہیں ہوا۔ اس وائرل انفیکشن کے نتیجے سے اموات اس تعداد پر بھی نہ پہنچ پائیں جو تعداد عام نزلہ زکام یعنی کامن فلو سے سالانہ مرنے والوں کی ہوتی ہے کہ دوسری لہر آنے والی جو پچھلی سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ چلے وہ بھی لے آئیں۔ مقصد ان تمام تماشوں کا یہ ہے کہ کل انسانی آبادی اس بات پر خود ذہناً تیار ہو، اور نہ صرف تیار ہو بلکہ صدا کرے، بھیک مانگے کہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو کسی بھی قیمت پر اس مہلک وائرس سے بچاؤ۔ جب یہ صدائیں اٹھیں تو کووڈ کی ویکسین ہلکے طور پہ پیش کر دی جائے۔ ناظرین کرام، آپ کی قیمتی وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بادشاہ اطفال کی پڑھت کو یہی روکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اس مضمون کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ یہ مضمون دور فتن میں ایمان کی طرف رہنمائی عکس کرنے میں مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ایمان کا محافظ ہو، آمین۔ خدا حافظ۔